کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حقیقی خوشی اور برکت کہاں ملتی ہے؟ دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ دولت، طاقت اور کامیابی میں خوشی ہے، لیکن یسوع مسیح نے ایک بالکل مختلف راستہ دکھایا۔ پہاڑی واز میں، خاص طور پر 8 مبارک وادیاں میں ہمیں ایسی تعلیمات ملتی ہیں جو دنیا کے معیار کو بدل دیتی۔ آج ہم یسوع مسیح کی 8 مبارک وادیوں پر غور و فکر کریں گے۔ یہ 8 مبارک وادیاں زندگی بدل دیتی ہیں، یہ آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہیں اور آپ کی زندگی کو پھلدار بنا دیتی ہیں۔ یہ ایسا راستہ ہے جو ہمیں اندرونی سکون، حقیقی خوشی اور خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ سب نے یہ 8 مبارک وادیاں تو سنی ہوں گی، لیکن یہ ہمیں اصل میں کیا بتاتی ہیں؟ آج ہم ان کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ ہم نہ صرف انہیں سمجھیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے، غریب ہی کیوں، امیر کیوں نہیں؟ جبکہ دنیا میں تو ہمیشہ امیریت کو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یسوع مسیح نے غریب دل کو چنا۔ اس کے لیے ہمیں غریب کی خصوصیات جاننے کی ضرورت ہے۔ غریب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اس کے پاس کم ہوتا ہے مگر دل بڑا ہوتا ہے، اس میں خلوص اور گرم جوشی ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ کل کی فکر کے باوجود خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ تیسرا، کہ اسے روٹی کی قدر ہوتی ہے، وہ نعمت کو ضائع نہیں کرتا، ہر چیز کی قدر کرنا جانتا ہے۔ چوتھا، وہ مہمان نوازی کرتا ہے اور قربانی پر یقین رکھتا ہے، وہ خود بھوکا رہ کر بھی مہمان کو کھانا کھلاتا ہے۔ وہ دکھ کو سمجھنے والا دل رکھتا ہے، غریب اپنے دکھ کو جانتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں کے دکھ کو بھی سمجھتا ہے۔ وہ اپنے جیسے لوگوں کو اپنی میز پر جگہ دیتا ہے اور جو اس سے بھی کمزور ہوں انہیں رد نہیں کرتا بلکہ اپناتا ہے۔ وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے۔ غریب کا دل عاجز ہے، وہ غرور نہیں کرتا، خود کو بڑا نہیں سمجھتا، میں قناعت پسندی ہے، تھوڑے میں خوش رہتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ نرم دلی سے بھرا ہے اس کا دل، حلیم اور نرم مزاج ہوتا ہے۔ وہ خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، چھوٹے بن کر وہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ تو دل کا غریب ہونا کمزوری نہیں، یہ وہ دل ہے جو خدا کے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ ان خصوصیات میں سے کن خصوصیات کو اپنائیں گے اور دل کے غریب ہو کے آسمان کی بادشاہی حاصل کریں گے؟ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ ذرا غور کریں، عام طور پر ہم کہتے ہیں خوش لوگ مبارک ہوتے ہیں، لیکن یہاں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں غمگین لوگ مبارک ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی غم ہے، کسی اپنے کو کھونے کا غم، ریجیکٹ ہونے کا غم، زندگی میں مسلسل رکاوٹوں کا غم یا کوئی اور غم، تو اسے چھپائے نہیں، خدا کے سامنے کھل کر روئیں، کیونکہ جب آپ روتے ہیں آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے، آپ کے اندر کے راز خدا کے سامنے کھل جاتے ہیں، آپ کی زندگی ٹھہر جاتی ہے اور آپ خدا کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہاں جس غمگینی کی بات ہو رہی ہے وہ صرف عارضی غم نہیں، یہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ یہ وہ غم ہے جب آپ دنیا میں برائی دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں، آپ دوسروں کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہیں، آپ اپنی کلیسیا کے زوال پر روتے ہیں، آپ اپنے گناہوں پر دل سے افسوس کرتے ہیں۔ آج آپ ایک کام کریں، تنہائی میں جائیں، دل سے خدا سے بات کریں، اپنا ہر غم، ہر گناہ، ہر درد اس کے سامنے رکھ دیں، پھر خدا کی تسلی اور سکون کا انتظار کریں۔ اور یہ بھی خود سے ضرور پوچھیں کہ کیا آپ دکھیوں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا ان کے گھروں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں دکھ ہے، واویلا ہے؟ کیا آپ میں کوئی بھی روحانی غمگینی ہے تو خدا سے دعا کریں، تسلی مانگے اور دوسروں کی تسلی کا بھی باعث بنے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ دنیا میں تو اکثر اس انسان کو زیادہ عزت ملتی ہے جو جلد غصہ کرتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے سختی اختیار کرتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تکبر اور سخت دلی سے بھرے ایسے لوگوں کو ہی مبارک سمجھا جاتا ہے جن میں غرور ہو، جن میں سختی ہو اور ان کے کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے حلیم کو مبارک کہا، کیونکہ حلیم دل میں وہ نرمی اور وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خدا کام کرتا ہے۔ حلیم ہی کیوں؟ کیونکہ حلیم وہ ہے جو غصے میں بھڑکتا نہیں، حلیم وہ ہے جو کسی کے بھڑکانے میں نہیں آتا، حلیم وہ ہے جو برداشت کرتا ہے، حلیم وہ ہے جو نرمی اور سمجھداری سے جواب دیتا ہے، حلیم وہ ہے جو بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے، حلیم مطمئن دل رکھتا ہے اور مطمئن رہتا ہے، اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خدا کو راضی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ حلیم میں غرور نہیں ہوتا، چاہے اس کا مذاق اڑایا جائے یا اسے ذلیل کیا جائے، پھر بھی حلیم کے پاس ایک انمول دولت ہوتی ہے، اطمینان، خوشی، تسلی اور حفاظت کو فروغ دینے کی قابلیت۔
वो सदाकत के साथ चलता है और उसकी जिंदगी में एक ऐसी गहराई होती है जो बाहर की सख्ती से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। और यही वजह है कि हलीमों को जमीन का वारिस कहा गया, क्योंकि जो जमीन का वारिस होगा वो दूसरों की जमीन में मदाखलत नहीं करेगा, वो छीनने वाला नहीं होगा बल्कि संभालने वाला होगा। ऐसी जिम्मेदारी उन्हीं कंधों पर डाली जाती है जो हलीम हो। तो क्या आप अपने दिलों को इस लायक बनाएंगे कि आप हलीम हो और जमीन के वारिस बने? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। अभी आपने सुना है कि भूखे और प्यासे भी मुबारक होते हैं। दुनिया तो हमेशा कहती है वही खुश है जिसका पेट भरा हो, जिसके पास सब कुछ हो। यहाँ कहा जा रहा है भूखे और प्यासे मुबारक हैं। क्यों? क्योंकि भूख और प्यास एक हरकत पैदा करती है। अगर आप भूखे हैं तो आप खाना ढूंढते हैं, अगर आप प्यासे हैं तो आप पानी तलाश करते हैं। आप रुकते नहीं, आप कोशिश करते हैं, आप ढूंढते हैं जब तक आपको मिल ना जाए। यहाँ यीशु मसीह हमें एक रूहानी सच्चाई समझा रहे हैं। हम रोज प्यास भूख में होते हैं और फिर हम रोटी और पानी से खुद को सेव करते हैं। इसी तरह रूह को भी हर रोज रास्तबाजी की जरूरत होती है। रास्तबाजी की भूख और प्यास क्या है? ये सिर्फ एक अच्छे काम करना नहीं, ये एक अंदर की तड़प है। मैं सच पर चलूं, मैं इंसाफ करूं, मैं किसी का भला करूं, मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक जीऊं। ये वो भूख है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। ये वो प्यास है जो आपको मजबूर करती है कि आप कुछ करें। अगर कोई भूखा है, आप उसे खाना देने का तरीका ढूंढेंगे। अगर कोई यतीम है, आप उसका सहारा बनेंगे। अगर कोई बेरोजगार है, आप उसके लिए रास्ता सोचेंगे। अगर कोई कमजोर है, आप उसकी आवाज बनेंगे। अगर कहीं नाइंसाफी है, आप खामोश नहीं रहेंगे। और याद रखें, ये सिर्फ पैसों से नहीं होता। आज हम भूखे और प्यासे नहीं, हम अपने कामों में मसरूफ हैं, अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। अपनी जिस्मानी भूख और प्यास को मिटाने के लिए 9 घंटे ड्यूटी में मसरूफ हैं या पूरा दिन मोबाइल में गुम रहते हैं। आज खुद से ये सवाल करें, आज मेरी रूह किस रास्तबाजी की भूख महसूस कर रही है? फिर जानबूझकर एक काम करें, किसी एक शख्स की मदद करें, किसी एक के लिए दुआ करें, किसी एक के साथ इंसाफ करें, किसी एक कमजोर का साथ दें। और वादा क्या है? वो आसूदा होंगे। ये आसूदगी पैसे से नहीं आती। दुनिया की कोई ताकत ऐसी आसूदगी, ऐसा दिल का सुकून खरीद नहीं सकती। जब आप खुदा के हाथ बंद कर किसी की जिंदगी में भलाई लाते हैं, खुदा आपके दिल को एक ऐसी खुशी से भर देता है जो दुनिया में कोई चीज नहीं दे सकती। तो आज आपने सोचना है कि आपने किस तरह रास्तबाजी के काम करने हैं। लिस्ट बना लें और उस पे एक एक करके अमल करना शुरू करें। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। रहम दिल होना सिर्फ किसी पर तरस खाना नहीं, बल्कि दिल से नरमी रखना, माफ करना, दूसरों की तकलीफ को महसूस करना और जहाँ हो सके मदद करना है। दुनिया हमें सिखाती है कि सख्त बनो, बदला लो, लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि रहम करो, क्योंकि यही खुदा की फितरत है। जब एक इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करता है, किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होता है, कमजोर और जरूरतमंद पर शफकत करता है, तो वो दरअसल खुदा के दिल की अक्कासी करता है। और वादा किया गया उन पर रहम किया जाएगा, यानी खुदा खुद उस शख्स पर रहम करेगा, उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करेगा और मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होगा। रहम करना माफ करना है। एक दूसरे पर मेहरबान और रहम दिल बनो और एक दूसरे को माफ करो, जिस तरह खुदा ने यीशु मसीह में तुम्हें माफ किया। दूसरों की गलतियां को छोड़ देना, बदला ना लेना, ये है रहम। अगर किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर उस पर तरस ना खाए, तो खुदा की मोहब्बत उसमें कैसे रह सकती है? जरूरतमंद की मदद करना, सिर्फ महसूस ना करना बल्कि उनके लिए कुछ करना, ये है रहम। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। रहम खुदा की सिफ्त है और वो चाहता है हम भी वैसे ही बने, क्योंकि अदालत बेरहमी के साथ उस पर की जाएगी जिसने रहम नहीं किया। रहम अदालत पर गालिब आता है। सो रहम का मतलब सख्ती छोड़कर नरमी इख्तियार करना और दरगुजर को चुनना है। सादा लफ्जों में रहम ये है, जहाँ सजा बनती हो वहाँ माफी दें, जहाँ नजरअंदाज किया जा सकता है वहाँ नरमी करें, जहाँ कोई गिरा हुआ हो उसे उठाएं, दूसरे के बोझ को बांटें। यही रहम का मकसद है। दुश्मन के साथ भलाई करना भी रहम है। तो आज आपने सोचना है कि आप कैसे रहम करेंगे ताकि आप पे भी रहम किया जाए। वो मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अब सवाल ये है कि हम पाक दिल कैसे बन सकते हैं? बाइबल खुद हमें इसका वाज़ेह रास्ता दिखाती है। खुदा से दिल की सफाई मांगे।
اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ پاکیزگی اپنی طاقت سے نہیں آتی، یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ روزانہ دعا کریں کہ خدا آپ کے دل کو صاف کرے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں پاک صاف کرتا ہے۔ دل تب صاف ہوتا ہے جب ہم باتیں نہیں بلکہ خدا کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ خدا کے کلام سے دل کو صاف کریں۔ جوان کس طرح اپنی راہ کو پاک رکھے؟ میرے کلام پر چل کر۔ جتنا زیادہ آپ بائبل پڑھیں گے اتنا دل صاف ہوتا جائے گا۔ اپنے خیالات کی حفاظت کریں۔ جو کچھ سچ، پاک اور قابل تعریف ہے انہی باتوں پر غور کرو۔ پاک دل صرف اعمال سے نہیں بلکہ خیالات سے بنتا ہے۔ دنیاوی خواہشات سے دور رہیں، خدا کے نزدیک آؤ، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ جب ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں تو دل خود بخود صاف ہونے لگتے ہیں۔ محبت اور معافی کو اپنائیں۔ اپنے دلوں کو خالص محبت کے لیے پاک کرو۔ کینہ، حسد اور نفرت دل کو گندا کرتے ہیں، جبکہ محبت دل کو پاک بناتی ہے۔ دوسروں سے صلح اور معافی طلب کریں، پہلے اپنے بھائی سے میل ملاپ کر۔ دل میں کینہ ہو تو دل پاک نہیں ٹھہرتا۔ دشمنوں سے بھی محبت رکھیں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور دعا کرو۔ یہی اصل پاکیزگی ہے، جب دل میں نفرت نہ رہے۔ سچائی اور سیدھا دل اپنائیں، تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو۔ جھوٹ، دکھاوا اور دوگلا پن دل کو ناپاک کرتا ہے۔ پاک دل وہ ہے جو خدا کے سامنے جھکا ہوا ہو، اندر سے صاف ہو، صرف ظاہر سے نہیں۔ معاف کرے، سچ بولے، سب کے ساتھ مل کے رہے، محبت رکھے حتیٰ کہ دشمن سے بھی، اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ دن اور رات اس کا دھیان خدا کے کلام پر ہو۔ تو آئے ہم اپنے پاک دل کے لیے دعا کریں۔ اے خدا میرا دل پاک کر، میرے اندر کی ہر چھپی ہوئی برائی نکال دے، مجھے ایسا دل دے جو تجھے دیکھ سکے اور تجھے خوش کرے۔ آمین۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یہ آیت ہمیں ایک بالکل مختلف سوچ سکھاتی ہے، ایسی سوچ جو دنیا کے نظام سے ہٹ کر ہے۔ دنیا ہمیشہ جنگجوؤں کو ترجیح دیتی ہے۔ یہاں طاقت کا مطلب اکثر لڑائی جیتنا، دوسروں کو ہرانا اور اپنے آپ کو غالب ثابت کرنا سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ بھی ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ فتوحات تلوار کے ذریعے حاصل کی گئیں اور جنگ جیتنے والوں کو ہیرو بنایا گیا۔ لیکن یسوع مسیح نے فتح کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ نہیں سکھایا کہ تلوار اٹھاؤ، بلکہ یہ سکھایا کہ محبت اٹھاؤ۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل جیت کسی کو ہرانے میں نہیں بلکہ دل جیتنے میں ہے۔ اس لیے یسوع کو کہا جاتا ہے امن کا شہزادہ۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تمہارا بھائی تمہارے خلاف گناہ کرے تو اسے معاف کرو، صرف ایک بار نہیں بلکہ 70 بار 7 دفعہ، یعنی بار بار بغیر گنتی کے۔ صرف بھائی کو نہیں بلکہ دشمن کو بھی معاف کرو۔ یہ تعلیم آسان نہیں ہے مگر یہی اصل راستہ ہے صلح کا۔ یسوع کا ہر پیغام صلح کو فروغ دیتا ہے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تمہیں لعنت دے اسے برکت دو، جو تمہیں دکھ دے اس کے لیے دعا کرو۔ یہ وہ راستہ ہے جو دنیا کو بدل سکتا ہے۔ صلح کرانے والا کمزور نہیں ہوتا بلکہ وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے غصے، انا اور بدلے کو قابو میں رکھتا ہے۔ جب ہم صلح کراتے ہیں ہم خدا کی فطرت کو ظاہر کرتے ہیں، ہم اس کے بیٹے کہلاتے ہیں، ہم اس دنیا میں اس کے امن کے نمائندے بنتے ہیں۔ تو آج اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کڑواہٹ ہے تو چھوڑ دیں، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کر دیں، اگر کہیں جھگڑا ہے تو آگے بڑھ کر صلح کرائیں، کیونکہ اصل فتح لڑائی جیتنے میں نہیں بلکہ رشتے بچانے میں ہے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ راست بازی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ جب ہم سچائی، انصاف اور پاکیزگی کو چنتے ہیں تو اکثر ہمیں مخالفت، تنقید اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں یہی لوگ مبارک ہیں۔ جب کوئی شخص سچ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے تو وہ راست بازی پر قائم ہوتا ہے۔ جب کوئی رشوت، دھوکے یا حرام سے انکار کرتا ہے اور لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں تب بھی وہ خدا کی نظر میں قیمتی ہے۔ جب کوئی اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور معاشرہ یا خاندان اس کا مذاق اڑاتا ہے تب بھی وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہے۔ اسی طرح جب آپ غلط کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتے بلکہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں چاہے پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے تو یہ بھی راست بازی ہے۔
जब आप मजलूम का साथ देते हैं, इंसाफ के लिए खड़े होते हैं और सच्चाई को तरजीह देते हैं तो ये आसान नहीं होता, मगर यही वो रास्ता है जिसे खुदा पसंद करता है। और कभी ऐसा भी होता है कि आप घर जोड़ने, रिश्ते बचाने और सुलह करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहते हैं कि दिल मिले, गलत फहमियां खत्म हो, लेकिन लोग आपकी नीयत को नहीं समझते और आपके ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तब भी आप रास्तबाजी को जारी रखते हैं। इसलिए अगर आप सच के लिए खड़े हैं, इंसाफ के लिए बोल रहे हैं, अपने ईमान पर कायम हैं, या रिश्तों को सच्चाई के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस सब के बदले में आपको मुखालफत का सामना है, तो हौसला रखें, क्योंकि खुदा देख रहा है और उसका वादा है, आसमान की बादशाही उन्हीं की है।